ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، اجتماع یعنی مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، اور جن احباب پہلے ہی دن کروانا چاہتے ہیں برائے مہربانی جلد سے ہی اپنے نام درج کروا لیں تاکہ ہمیں ترتیب بنانے میں آسان ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یتیم بے سہارا پہاڑی علاقوں میں یہ جو ہے ہم لوگ گوشت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنی عید میں شریک کر سکے۔ وہی پہاڑی علاقے ہیں جس میں رمضان میں ہمارے رمضان راشن کٹس وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ احباب جو ہے اس پہ واٹس ایپ کر کے ساری تفصیلات حاصل کر لیں، پھر وہیں پر آپ کو ساری تفصیلات بتا دی جائے گی۔ آئیے ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں عدالت میں سنائی ہوئی تھی، اور عرضی گزاروں نے یعنی کہ وقف ترمیمی بل کے جو مخالفین ہیں ان کی جو ہے بات سنی گئی تھی لگ بھگ 4 گھنٹے تک، اور آج حکومت کو اپنا موقف رکھنا تھا۔ چیلنج پیش کرنے والی عرضیوں پر سماعت جو ہو رہی ہے، سپریم کورٹ عبوری حکم جاری کرنے کے مقصد سے یہ سماعت کر رہی ہے، اور آج مرکزی حکومت کی طرف سے دلیلیں پیش کی گئی۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ کے سامنے 20 مئی کو عرضی گزاروں کے وکلاء نے وقف ترمیمی قانون میں موجود کئی خامیوں کو سامنے رکھا تھا، اور آج حکومت کی طرف سے سالسٹر جنرل تشار مہتا اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ سالسٹر نے اپنی بات کی شروعات اس طرح کی کہ جن اشخاص کے ذریعے مفاد عامہ عرضیاں داخل کی گئی ان میں سے کوئی بھی متاثرہ فریق یا شخص نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس قانونی طاقت ہے یا نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہی واحد بنیاد تھی جس پر پہلے کسی قانون پر روک لگائی گئی تھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرضی دہندگان پوری مسلم طبقے کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے ایک اہم بات عدالت میں رکھی گئی کہ استعمال کی بنیاد پر وقف مانی جانے والی جائیداد یعنی وقف بائی یوزر کا وصول کہیں سے بھی بنیادی حق تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی طرف سے دلیلیں پیش کرے تشار مہتا نے یہ بھی کہا کہ وقف اسلام کا ضروری حصہ بھی نہیں ہے، یہ محض عطیہ کا طریقہ ہے، اس کو مذہب کا لازمی حصہ نہیں تصور کیا جا سکتا۔ یہ ٹھیک اسی طرح کا عطیہ ہے جیسے ہندو یا سکھ یا عیسائی مذاہب میں ہوتا ہے۔ تشار مہتا کے ذریعے ظہرانہ یعنی لنچ بریک کے بعد بھی کئی باتوں پر مرکزی حکومت کا رخ واضح انداز میں رکھنے کی کوششیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک جھوٹی کہانی بنائی جا رہی ہے کہ وقف چھینا جا رہا ہے، یہ کچھ اور نہیں بلکہ ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ 3 استثنائیت کے ساتھ مستقبل میں وقف بائی یوزر کی اجازت نہیں ہے، اسے رجسٹر ہونا چاہیے، کوئی بھی نظام نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ 2024 تک وقف ہے اور رجسٹریشن نہیں ہے، 102 سالوں سے قابل سزا عمل کو جائز بنانے جیسا ہوگا۔ دوسری استثنائیت سرکاری ملکیتوں کے لیے ہے، حکومت ملکیتوں کی مالک نہیں ہے لیکن کسٹوڈین ہے۔ تشار مہتا یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت سبھی شہریوں کے لیے ٹرسٹ کی شکل میں زمین رکھتی ہے۔ وقف بائی یوزر کی تعریف کے مطابق ملکیت کسی اور کی ہے، آپ نے صرف مستقل استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی بحث ہوئی اور کل جو سوالات ہوئے تھے تشار مہتا کی جانب سے ساری چیزیں سامنے رکھنے کی کوششیں ہوئی ہیں، سنوائی جاری تھی۔ آج فیصلہ کیا ہوگا اس سلسلے میں اگلے پرائم ٹائم میں ہم لوگ جو ہے پوری تفصیلات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر ناظرین گرامی، آج ایک عنوان یا کہیں ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث رہا، اور وہ وجہ اس کی تھی جس کا نام تھا کہ جو ہے گولڈن ڈوم۔ جنگ اس وقت کس طرح سے بعض ممالک کے درمیان میں جاری ہے، ایسے میں ہر ملک ہتھیاروں میں اور دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی طرف باولا ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ہزاروں کھربوں روپے اس وقت اپنے اپنے ملک کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اکثر ممالک کے مابین بہت زیادہ خلیج دوریاں پائی جاتی ہیں۔ اب امریکہ کی جانب سے گولڈن ڈوم کا ایک سسٹم متعارف کرائے جانے کے بعد سے ایک بار پھر جو ہے یہ تبصرے سامنے آئے۔ امریکہ غیر ملکی میزائلوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایک نئے اور انتہائی مضبوط میزائل سیکورٹی سسٹم گولڈن ڈوم بنانے کا اعلان کیا۔ اس سسٹم کا مقصد سیٹلائٹ کے ذریعے دشمن ملکوں کی میزائلوں کا فوراً پتہ لگانا ہے، ٹریک کرنا اور انہیں درمیان میں ہی تباہ کر دینا۔ ٹرمپ نے گولڈن ڈوم منصوبے کے لیے شروعاتی $25 بلین کا بجٹ رکھا، حالانکہ پورے سسٹم کو بنانے میں
تقریباً $175 بلین کی لاگت آنے والی ہے۔ اس کا پورا تعمیری کام امریکہ میں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اپنے اس بڑے منصوبے پر کہا، ہم میزائل ڈیفنس شیلڈ کے بارے میں تاریخی اعلان کر رہے ہیں، یہ کچھ ایسا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ رونالڈ ریگن 40ویں امریکی صدر اسے کئی سال پہلے ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس ٹیکنک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری مدت کار کے آخر تک یہ تیار ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گولڈن ڈیم پروجیکٹ کی ذمہ داری جنرل مائیکل گوئلٹلین کو سونپی ہے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم سے متاثر ہے، لیکن اس کا دائرہ کہیں زیادہ بڑا اور خلا پر مبنی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس میں سینکڑوں نگرانی سیٹلائٹ کا نیٹ ورک شامل ہوگا۔ یہ سیٹلائٹ لانچ کے فوراً بعد میزائلوں کو تباہ کر سکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ اور راڈار انٹیلیجنس سے مزین ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں مصنوعی ذہانت AI پر مبنی ٹریکنگ اور فائر کمانڈ شامل رہیں گے۔ یہ سسٹم امریکہ کی دفاعی پالیسی میں اسپیس بیسڈ ڈیفنس کی پہلی لائن ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ کینیڈا نے گولڈن ڈوم منصوبے میں دلچسپی دکھائی ہے اور امریکہ اپنے پڑوسیوں کو تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اس منصوبے کو صرف گھریلو تحفظ تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، یہ نیٹو ممالک کے ساتھ شراکت داری کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ چین اور روس جیسے ملکوں کے لیے یہ سیاسی پیغام بھی مانا جا رہا ہے۔ جنرل مائیکل گوئلٹلین کو اس سسٹم کے ڈائریکٹر اور سپروائزنگ کمانڈر کے طور پر نامزد کیا گیا۔ اس منصوبے پر پینٹاگون پہلے ہی کام شروع کر چکا ہے۔ اس نے سینسر، سیٹلائٹ اور میزائل تجربات کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے ساتھ ابتدائی مرحلے کی تعمیر کی تیاری ہے۔ گولڈن ڈوم منصوبے کو ٹرمپ نے ایک انتخابی وعدے کے طور پر پیش کیا تھا، جو اب پالیسی میں تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہائپرسونک اور کروز میزائل کا ریئل ٹائم ٹریکنگ اور ریسپانس کرنے میں اہل ہو جائے گا۔ خلائی دبدبے میں امریکہ کو سبقت مل جائے گی۔ حساس سسٹم کے باوجود ایک ہائی سیکورٹی ڈیفنس سسٹم ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہتھیار بنا کر کے مختلف قسم کے بیچ کر کے خود کو سپر پاور کے لائن میں کھڑا کرنے والا امریکہ اب ایک اور سسٹم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ اس ٹیکنالوجی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، آپریشن سندور پر تبصرہ کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ سے پروفیسر علی خان کو عبوری ضمانت مل چکی ہے، لیکن جانچ کے لیے SIT تشکیل دی گئی ہے۔ جہاں ناظرین گرامی سب سے زیادہ گزشتہ 2 دنوں سے سرخیوں میں رہنے والے پروفیسر علی خان محمود آباد کو سوشل میڈیا پر آپریشن سندور کے بارے میں پوسٹ کرنے کے معاملے میں درج FIR کے تحت عبوری ضمانت دے دی گئی ہے۔ وہ 18 میں سے پولیس کی حراست میں تھے۔ عدالت نے ضمانت تو دی مگر تفتیش پر روک لگانے سے انکار کیا۔ عدالت نے ہریانہ کی DGP کو 24 گھنٹے کے اندر ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا۔ اس ٹیم میں IG رینک کا ایک افسر سربراہ ہوگا، جبکہ دیگر 2 ارکان SP رینک کے ہوں گے۔ ٹیم میں خاتون افسر کی موجودگی بھی لازمی قرار دی گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس ٹیم کے ارکان ہریانہ یا دہلی سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ عدالت نے عبوری ضمانت کی شرط کے طور پر پروفیسر علی خان کو سوشل میڈیا پر معاملے سے متعلق کوئی بھی پوسٹ کرنے یا ہندوستان میں دہشت گرد حملوں یا فوجی جوابی کارروائیوں پر اظہار رائے سے روکتے ہوئے تفتیش میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 2 دنوں سے گجرات کا احمد آباد چندولا تالاب کے کنارے بڑے پیمانے پر رہنے والے مسلمان ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی سرخیاں لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تبصرے جاری ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 50 بلڈوزروں نے ایک ہی دن میں تقریباً 8500 مکانوں اور ڈھانچوں کو توڑ کر اینٹ کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اب کچھ مذہبی ڈھانچے بچے۔ اس تعلق سے پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں احترام کے ساتھ ہٹایا جائے گا۔ احمد آباد میونسپل کارپوریشن نے ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر 2.5 لاکھ مربع میٹر زمین خالی کرائی گئی۔ کل جب سے وہاں کی مختلف قسم کی تبصرے سامنے آنے شروع ہوئے اور وہاں کی تصویریں آنے لگی تو مسلمانوں کے خلاف بنگلہ دیشی کہہ کر ہونے والی ناانصافیوں کو بیان کرتے ہوئے الگ الگ انداز میں وہاں کی پولیس کو اور انتظامیہ کو پوری طرح سے تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ بالخصوص BJP حکومت مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھی ہوئی ہے اس کو لے کر کے عالمی سطح پر اس وقت یہ ویڈیو اور یہ ساری تفصیلات اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دشمنی و عصبیت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے ایک مخصوص پارٹی اور انتظامیہ میں۔ ادھر کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے IT سیل کے سربراہ امیت مالویہ اور ریپبلک TV کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف جھوٹی معلومات نشر کرنے کے الزام میں FIR درج کی گئی ہے۔ یہ شکایت انڈین یوتھ کانگریس کی قانونی شاخ کے سربراہ شری کانت سوروپ
نے ہائی گراؤنڈ پولیس اسٹیشن میں کی۔ پولیس نے بتایا کہ مقدمہ BNS کی دفعہ 192 فساد کی نیت سے اشتعال انگیزی اور دفعہ 352 امن خراب کرنے کی نیت سے توہین کے تحت درج کیا گیا ہے۔ شکایت میں الزام ہے کہ امت مالویہ اور ارنب گوسوامی نے جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی اور ترکی کے استنبول میں واقع کانگریس سینٹر کو انڈین نیشنل کانگریس کا دفتر ظاہر کیا، جو کہ حقیقت کے برعکس ہے۔ سوروپ نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا، ایک اہم سیاسی جماعت کی ساکھ کو خراب کرنا، ملک کی سلامتی اور جمہوری اقدار کو نقصان پہنچانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امت مالویہ اور ارنب گوسوامی کا عمل ہندوستان اور ترکی کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کے دوران کیے گئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سوروپ نے پریس کونسل آف انڈیا، اطلاعات و نشریات کی وزارت CBI اور دیگر متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دونوں منحوس چہروں کو آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے نفرت بھڑکاتے رہتے، ایک سوشل میڈیا میں نفرت بھڑکاتا ہے اور ایک مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کر کے نفرت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری پارٹی میں اگر وہ لیڈر ہوتا تو میں ابھی تک اس کو نکال باہر کر دیا ہوتا۔ یہ چراغ پاسوان ہیں، مرکزی وزیر اور لوک جن شکتی پارٹی کے صدر۔ چراغ پاسوان نے منگل کے دن مدھیہ پردیش کے وزیر قبائلی امور وجے شاہ کے متنازع ریمارکس کی سخت مذمت کی، جنہوں نے کرنل صوفیہ قریشی کے تعلق سے کیے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کرنل پاسوان تو ان کی پارٹی اس وقت BJP کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وجے شاہ تو BJP سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیڈر ہے۔ ایسے میں چراغ پاسوان کا یہ بیان جو ہے اس وقت پوری طرح سے مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چراغ پاسوان نے کہا کہ اگر وجے شاہ میری پارٹی میں ہوتا تو میں اسے تاحیات پارٹی سے خارج کر دیتا۔ وجے شاہ نے 12 مئی کو ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کرنل صوفیہ قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیا تھا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ جو شرمناک بیان منتری کے دوارا مدھیہ پردیش کے دیا گیا ہے وہ اکشمیہ ہے، اشوبھنیہ ہے۔ قطعی ایسے بیان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری سینا جس پہ ہر ایک ناگرک کو سب سے زیادہ گرو ابھیمان ہے، ہمارا سوابھیمان ہے ہماری سینا۔ ایسے میں جب آپ سینا اور سینکوں اور جوانوں کو آپ اپنی اوچھی راجنیتی کے لیے اپنے بھاشن میں ان کے نام کا استعمال راجنیتک لابھ کی درشٹی سے کرتے ہیں، یہ قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر وہ میری پارٹی کے سدسیہ ہوتے تو میں آجیون ان کو اپنی پارٹی سے تتکال پربھاو سے نشکاشت کر دیتا۔ گٹھ بندھن کا میں سہیوگی ہوں، اپنی بات سجھاؤ کو رکھ سکتا ہوں، میری سیمائیں ہیں، اس سے زیادہ میں دوسرے دل میں ہستاشیپ نہیں کر سکتا ہوں۔ ادھر ناظرین گرامی، وجے شاہ نے آخرکار آج کابینی اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی۔ وہ سینئر فوجی عہدیدار کرنل صوفیہ قریشی کے تعلق سے اپنے ریمارکس کی وجہ سے ویسے بھی تنازع میں گھرے ہوئے ہیں اور IT تشکیل دینے کا حکم بھی سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ ریاستی ڈائریکٹر جنرل پولیس نے 3 سینئر IPS عہدیداروں اور مودورما انسپیکٹر جنرل ساگر اور کلیانی چکرورتی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل اسپیشل آرمڈ فورسز اور واہنی سنگھ سپرنٹینڈنٹ پولیس ڈنڈوری پر مشتمل خصوصی تحقیقات ٹیم بنا دی گئی ہے۔ ایسے میں وہ کابینی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے آس پاس اس وقت شکنجہ کستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ کے پٹی سے بہت ہی افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 80 روز میں 326 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے ہیں۔ 300 سے زائد خواتین کا اسقاط حمل ہو چکا ہے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ غزہ کی مظلوم زمین آج ایک بار پھر اپنے نہتے باسیوں کی دکھوں کی گواہ بنی ہوئی ہے، جہاں قابض اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی سنگ دلانہ بھوک کی جنگ نے صرف 80 دنوں میں 326 قیمتی فلسطینی جانیں نگل گئی۔ ان میں وہ بزرگ شامل ہیں جنہوں نے صبر سے زندگی گزاری، وہ مریض جنہیں دوائی کی امید تھی، اور وہ مائیں جو اپنے کوکھ میں زندگی کی رمق لے کر امید سے تھی، مگر بھوک اور دوا کی کمی نے ان کی گود اجاڑ دی۔ 300 سے زائد خواتین نے حمل ضائع ہونے کا کرب سہا، جن کے لیے غزہ کی گھٹن ایک قبرستان سے کم نہ رہی۔ غزہ کے سرکاری دفتر برائے اطلاعات نے منگل کو ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ میں بتایا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے مسلسل 80 دن سے غذائی اجناس، ادویات اور ایندھن کی مکمل بندش نے انسانی المیہ کو بے رحم حدوں تک پہنچا دیا ہے۔
دفتر نے اس انسانی تباہی کو کھلی نسل کشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جرم پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے اور 24 لاکھ سے زائد محصور فلسطینیوں کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 مارچ 2025 کے بعد سے قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں نے ایک بھی امدادی ٹرک اور ایندھن کی گاڑی کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ کم از کم 44,000 امدادی ٹرکوں کی فوری ضرورت تھی تاکہ شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ تمام داخلی راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے، جو انسانی حقوق، عالمی قوانین اور بین الاقوامی اخلاقیات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، شہادتوں کی انتہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، حاملہ خواتین کا حمل جو ہے وہ پوری طرح سے اسقاط ہو رہا ہے، تو بزرگ صبر سے کام لے رہے ہیں، لیکن بھوک کی انتہا یہ کہ کئی مہینوں تک ان کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، تو بالآخر وہ بھوک کی وجہ سے جان دے رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس سلسلے میں پوچھا جائے گا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔